اگر اپنی زبان ہاتھ سے معاشرے اور ماحول اور رشتہ دار خاندان پڑوس کو تکلیف پہنچائیں گے تو کوئی عبادت قبول نہیں، اور اپنی زبان سے اللہ و رسول کو اگر تکلیف پہنچاتے ہیں وہ سراپا قبول نہیں ہے، وہ سراپا قبول نہیں ہے۔ میرے دوستو، یصورکم فی الارحام کیف یشاء وہی ہے جو ہماری صورت بناتا ہے ماں کے پیٹ میں، وہ جیسا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون بناتا ہے؟ کون بناتا ہے؟ بولو۔ اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سے حکم ربی سے بنتا ہے۔ اچھا، ایک وقت ایسا آیا حضور علیہ السلام کے دور میں پانی کی تنگی، صحابہ بیٹھے ہوئے چند لوگ شکایت کی، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ پانی؟ واقعی آج سے 20-25 سال پہلے پانی کی تنگی تھی، آج تو گھروں گھر ٹوٹی پہنچ گیا ہے، کھولیے جتنا چاہے آپ لے لیجیے، ہے نا؟ گھروں گھر نل پہنچ گیا ہے۔ ایک دور تھا کہ یہاں پہ ایک ہی کنواں تھا، اور اسی کنویں پہ پانی لینے کے لیے لوگ لڑتے مرتے نہ جانے کتنا خون خرابہ بھی ہو جاتا تھا، میں پہلے پانی لوں، تو پہلے پانی لے، میں پہلے۔ برابر ہے کہ نہیں؟ ایک دور ہم نے بھی دیکھا ہے تنگی کا۔ حضور علیہ السلام کے دور میں چند صحابہ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، شکایت کی، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، سب لوگ پریشان ہیں پینے کے لیے، وضو کے لیے۔ اچھا، تو حضور کہتے ہیں نا، میں کیا کروں پانی نہیں ہے؟ کہہ سکتے میں کیا کروں؟ جیسے تم ہو ویسے میں، پانی نہیں میں کیا کروں؟ حضور نے ایسا نہیں کہا۔ بیٹھے ہیں پہاڑی کے اس پار، کہا اے علی چلے جاؤ، پہاڑی کے اس پار میں ایک کالا کلوٹا غلام پانی لیے جا رہا ہے، اسے بلا کے لے آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیچ میں پہاڑ ہے اور یہاں ہم بیٹھ کے ادھر کچھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں پہاڑی کے پیچھے جا رہا ہے غلام کالا کلوٹا۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابی تھے، مان گئے، جو حضور کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، جو حضور کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے۔ اٹھے اور گئے پہاڑی کے پیچھے، تو دیکھا ایک سواری پر ایک کالا کلوٹا غلام جا رہا ہے، ہونٹ بڑے موٹے موٹے، ناک بڑی چپٹی، گال، چہرہ بڑا ایک دم بھیانک دیکھنے میں۔ دیکھا، علی گئے، کہا چلو جلدی سے، ہمارے آقا نے بلایا۔ تو بیچارہ غلام کہتا ہے، بھائی آپ کے آقا کو ہم نہیں پہچانتے، میرے آقا نے مجھے پانی لانے کے لیے بھیجا ہے، کل ہی میں نکلا ہوں، آج مجھے پہنچنا ہے، نہیں تو میرے آقا مجھے بہت ماریں گے پیٹیں گے۔ غلام کا دور تھا۔ تو مولا کائنات نے کہا نہیں، جانا پڑے گا، حضور نے بلایا چلو۔ حضور مولا کائنات نے اس کو پکڑا اور پانی مشکیزہ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آئے، مشکیزہ کا منہ کھول دیا اور کہا پانی لے لو۔ ایک لے رہے ہیں، دو لے رہے ہیں، 3 لے رہے ہیں، 5 لے رہے ہیں، 10 لے رہے ہیں، 15 لے رہے ہیں، 20 لے رہے ہیں۔ تمام صحابہ پانی لے لیے، پانی پی لیے، برتنوں میں بھر لیے، مگر واہ، پانی ایک مشکیزہ لے رہے ہیں، بہت سارے لوگ برتنوں میں جمع کر لیے، اکٹھا کر لیے، مگر وہ کالا کلوٹا غلام دیکھ رہا ہے، ارے جتنا پانی لایا تھا ان لوگوں نے لینے کے بعد بھی مشکیزہ میں اتنا ہی پانی نظر آ رہا ہے، اتنا ہی پانی نظر آ رہا ہے، کم نہیں ہوا۔ اب دیکھ رہا ہے یہ تو کوئی عجیب انسان ہے، پانی لیا ختم بھی نہیں ہوا۔ اب حضور کہتے ہیں اچھا تمہارے بھائی نے تم کو پانی دے دیا ہے، ایسا کرو اپنا اپنا روٹی کا ایک ایک ٹکڑا اس کے چادر میں دے دو۔ سبحان اللہ۔ پہلے ایک ایک ٹکڑا ہوتا تھا نا، ایک روٹی پکاتے تھے، 4 کونا بناتے تھے، ایک ایک کونا حصے میں ملتا تھا، ایک کونا باپ کھا لے، ایک کونا بیٹا کھا لے، ایک کونا بیوی کھا لے، ایک کونا
بین کھا لے. ایسے ہی چلتا تھا. اتنا افراط تھوڑی تھا کہ آپ ایک پلیٹ کھائیے اور 2 پلیٹ نالے میں گرائیے. ایسا نہیں تھا. اس وقت کھانے کے لیے ترستے تھے ہم لوگ. ایک ایک آدھا روٹی پہ پورا دن گزر بسر کر لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. نبی نے کہا اے میرے غلاموں, اس نے پانی دیا ہے, اب ہمارا حق ہے تو اپنے روٹی کا ایک ایک حصہ اسے دیں. اب روٹی لائی جا رہی ہے. حضرت ابوبکر بھی لا رہے ہیں, عثمان بھی لا رہے ہیں, عمر بھی لا رہے ہیں, مولا کائنات بھی لا رہے ہیں. سارے صحابہ لے آئے. قربان جاؤ, کتنا خوش نصیب تھا وہ آدمی. اس نے پانی پلایا اور حضور اسے روٹی عطا فرما رہے ہیں. حضور روٹی عطا فرما رہے ہیں. چادر میں ڈال دیا اور حضور تک رہے ہیں اور وہ حضور کو دیکھ رہا ہے. وہ کالا کلوٹا حضور کو دیکھ رہا ہے اور حضور اسے دیکھ رہے ہیں. کہا لے لو نا, جاؤ نا, جتنا پانی تھا وہ بھی مل گیا, روٹی ہم لوگوں کے طرف سے لے کر کے جاؤ. اب وہ غلام کہتا ہے یا رسول اللہ, کریم اپنے دربار میں بلا کے خالی نہیں بھیجتا ہے, کریم اپنی بارگاہ میں بلا کے خالی نہیں بھیجتا. اب وہ دیکھ رہا ہے. حضور کہتے ہیں کیا چاہیے؟ بس سوچتے سوچتے کہتا ہے یا رسول اللہ, میرے ہونٹ بڑے موٹے ہیں نا, آپ اشارہ کر دیں میرا ہونٹ خوبصورت ہو جائے. میرا چہرہ کالا ہے نا, آپ اشارہ کر دیں میرا چہرہ گورا ہو جائے. میرے آنکھ بڑے بڑے ہیں نا, آپ اشارہ کر دیں میری آنکھ اچھی ہو جائے. میرے ناک بڑے ہیں, وہ اشارہ فرما دیں ناک اچھی ہو جائے. اللہ اکبر. نبی نے یہ نہیں کہا ارے کیا بات کر رہے ہو, ناک دینے والا خدا ہے, چہرہ دینے والا خدا ہے, کالا بنانے والا خدا ہے, گورا کرنے والا خدا ہے. کوئی اور بات لے, کوئی اور مانگ, کچھ اور چیز لے, مگر نہیں, حضور نے ایسا نہیں کہا. جب غلام نے کہا میرا چہرہ کالا کلوٹا ہے, ہونٹ موٹے موٹے, آنکھ بڑی بڑی, اے اللہ کے رسول اگر مجھے کچھ دینا ہی ہے تو ایسا کرو میرے اس بیکار چہرے کو خوبصورت بنا دو. تاریخ بتاتی ہے جب کمبل اڑایا تھا تو کالا کلوٹا تھا, مصطفیٰ نے کمبل اڑا کے ہٹایا تو یوسف مثل یوسف کی طرح چہرہ چمکنے لگا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. خلیفہ حضور شیخ الحدیث, خلیفہ حضور شیخ الاسلام. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ. ارے جس کو خدا نے موٹی ہونٹ والا بنا دیا تھا, چپٹی ناک والا بنا دیا تھا, کالے رنگ کا بنا دیا تھا, اے خدا تو نے جسے کالا کر دیا تھا, تاریخ میں تیرے محبوب نے اس بندے کو خوبصورت بنا دیا ہے, خوبصورت بنا دیا ہے. تو وہی بات آتی ہے جو خدا کا ہو جاتا ہے, خدا اس کا ہو جاتا ہے, پھر اس کا اشارہ دراصل میں خدا کی قدرت ہوا کرتی ہے. اندھے نجدی دیکھ لینا قدرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے ہمت تو کر کالے کو گورا, تب کہنا حضور ہم جیسے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بزرگوں اور دوستو, هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہی ہے جو ہماری تصویر بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جیسی وہ چاہتا ہے. مگر خدا اگر کسی کو کالا کر دے تو اپنے محبوب کو اختیار دے کے رکھا ہے. اے محبوب اگر ہم کسی کو کالا کر دے, وقت آئے تو تم سے خوبصورت بھی بناؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ محبوب کا اختیار ہے, یہ میرے آقا کی قدرت ہے, یہ میرے آقا کا اختیار ہے. میرے دوستو, کائنات میں جو کچھ ہے یہ میرے محبوب کے صدقہ, محبوب کا صدقہ ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب میں نے کائنات میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ تیری عزت و کرامت کو سمجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بزرگوں اور دوستو, یہ کہاں سے بات چلی آئی کہ حضور ہم جیسے ہیں؟ کہاں سے بات چلی آئی؟ سب کو یاد ہے, کہے گا قل انما انا بشر مثلکم, قل انما. کوئی صورت یاد ہو یا نہ ہو, یہ صورت یاد تو کر لیا, یہ صورت یاد کر لی ہے. کس نے کہا نبی کو اپنے جیسا؟ کیا علی نے, عمر نے, ابو بکر نے, عثمان نے؟ ارے کس نے کہا؟ عائشہ صدیقہ نے.
تفسیر کو اٹھا لو، سارے کافر کے لوگ نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہتے تھے، تم تو مسلمان ہو، کافروں کی نقل کیوں کرتے ہو؟ کافروں کی نقل کرنے میں تم کو کیا فائدہ ملے گا؟ ارے تمہیں بولنا ہی ہے تو وہ بولو جو ابو بکر بولے، تمہیں بولنا ہی ہے تو وہ بولو جو عمر بولے، جو عثمان بولے، جو علی بولے۔ تاریخ کی ایک کتاب میں بھی کہیں دکھا دو علی نے حضور کو اپنا بھائی کہا ہو، فاطمہ نے حضور کو اپنا باپ کہا ہو، یا صحابہ نے حضور کو اپنے جیسا کہا ہو۔ کسی ایمان والوں کی تاریخ نہیں دکھا سکتے۔ ہاں تاریخوں میں ملتا ہے کسی نبی کو اگر کسی نے بشر کہا ہے وہ کافروں کی جماعت ہے۔ الحمدللہ ہم سنیوں کو ایمان والوں کی جماعت مبارک ہے، تم جیسوں کو عتبہ و شیبہ کی ہی جماعت مبارک ہو۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا سراسر جہالت اور غلط ہے۔ دیکھیے، بشر اپنے جیسا ماننا، یہ جو بشر نہ مانے وہ بھی کافر، جو بشر اپنے جیسا مانے وہ بھی کافر۔ اپنے جیسا مانو گے کافر، جو نہ مانے بشر وہ بھی کافر۔ ہم بشر مانتے ہیں مگر بشروں میں افضل البشر مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نوری بشر مانتے ہیں، نوری بشر مانتے ہیں، افضل البشر مانتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق اچھا رکھو، گہرا تعلق رکھو اور ایمان والا تعلق رکھو۔ وہ تعلق جن سے دنیا و آخرت برباد ہو جائے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تعلق رکھو، ایمان کا تعلق رکھو۔ میرے آقا کا اگر اشارہ ہو جائے گا، تم اگر جھوپڑی میں رہتے ہو تو آقا یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ جھوپڑی میں رہ رہا ہے، گنبد خضرا چھوڑ کر اس جھوپڑی میں آ کر کے تمہیں اپنا دیدار کرا دیں گے۔ سبحان اللہ، تمہیں اپنا دیدار کرا دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے نبی کے ساتھ اچھا تعلق، ایمان والا تعلق ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کا بے پناہ کرم ہے میاں غلاموں پہ کہ حضور بہت نوازتے ہیں، بہت دیتے ہیں۔ شادی کی مجلس ہے، آپ نے سنا نہیں؟ نماز پڑھو تو وہ اچھا آدمی ہے، جوا کھیلے تو خراب آدمی، سنا نہیں؟ تو خالی نماز پڑھنے سے آپ اچھے ہو جائیں گے؟ عقیدہ بھی اچھا کرنا پڑے گا، عقیدہ بھی، ورنہ ابلیس وہ 6 کروڑ برس نماز پڑھا تھا، 6 کروڑ برس، آپ تو 50 سال میں مر جاتے ہیں، ختم کلاس، اور جب قبر میں جاتے ہیں تو جو کچھ بچا رہا تھا وہ سب گل جاتا ہے۔ ابلیس 6 کروڑ برس نماز ادا کی، گستاخی صرف آدم کی بے ادبی کیا، ساری عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی گئی اور جنت سے نکال کر لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ گناہ کیا، غلطی کیا، آدم کو سجدہ کر نہیں کیا، اللہ کو تو کر ہی رہا تھا۔ اے اللہ، ابلیس نے آدم کو نہیں سر جھکایا، آگے سجدہ نہیں کیا، تو نے اس کو کافر بنا دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو کافروں میں سے ہو گیا۔ اے اللہ، ایک سجدہ آدم کے آگے ابلیس نے نہیں کیا، وہ کافر ہو گیا، اور ہم لوگ تو تجھے سجدہ کرنا جانتے ہی نہیں اور نہ ہم جاتے ہیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ آدم کے آگے وہ نہ جھکے تو کافر، اور ہم رب کو سجدہ نہ کرے تو مسلمان۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو کافر ہو جائے گا۔ ہمارے امام اعظم کا مذہب ہے، کیسا بھی آدمی ہو اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، گنہگار ہے مگر کافر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کافر نہیں ہے۔
مولا ابلیس نے آدم کے آگے ایک سجدہ نہیں کیا، تو اسے کافر بنا دیا، اور تیرے آگے ہم لوگ نہیں سجدہ کر رہے ہیں، پھر بھی ہم مسلمان، ہم کو کوئی کافر نہیں کہہ رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہا نہیں جانتے ہو، یہ تو میری بات ہے، وہ میرے نبی کی بات ہے، میں اپنے نافرمانوں کو چاہوں تو بخش دوں، چاہوں تو معاف کر لوں، مگر نبی کے گستاخوں کو، نبی کے بے ادب کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آپ سوچیں، نبی کا جو بے ادب ہے اس کی ساری عبادتیں 6 کروڑ برس کے ختم، برباد، لعنت کا کافر بھی ہو گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے کہا جھک جاؤ آدم کے آگے، سب جھک گئے الا ابلیس، ابلیس اکڑا رہا، اکڑا رہا۔ پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا؟ نہیں میں تو اس سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ نبی سے؟ تو یہ ایسا عقیدہ اگر 6 کروڑ برس والا بھی کہے نبی سے اچھا ہوں، افضل ہوں، بہتر ہوں، تو اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا، جنت میں کوئی عمل کے ذریعے نہیں جائے گا، جنت میں جو بھی جائے گا خدا کے فضل کے ذریعے جائے گا۔ حدیث شریف ہے، بڑے گھمنڈ میں کہتے ہیں نماز سے جنت جنت، اب جنت میں گیا تھا ابلیس 6 کروڑ برس پڑھ کے، اور اللہ نے اس کو ایسا ڈھکیلا ہے اب دوبارہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، جا ہی نہیں سکتا۔ ابلیس 6 کروڑ برس عبادت کی، پھر اٹھایا اللہ نے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، پھر جنت میں، مگر خدا نے ابلیس کو بڑھایا تو بڑھتا چلا گیا، خوب سجدہ کیا، جنت پہنچا دیا، مگر قربان جاؤ تم اپنی قسمت پر، جب خدا نے آدم کو بنایا تو بغیر عمل کیے جنت میں پہنچا دیا، بغیر عمل کیے جنت میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان آدم نے کون سی عبادت کی تھی مولانا؟ اللہ نے جنت میں لے جا کے رکھ دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جنت میرے باپ کی جاگیر ہے، ہم جہاں سے آئے ہیں واپس وہی جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، باپ کی جاگیر اگر ہوتی تو کہتے ہیں میرے باپ کی جاگیر ہے، تو سبھی میرے باپ کی ہے۔ تو جنت آدم علیہ السلام میرے باپ کی جاگیر ہے، انشاءاللہ ہم جہاں سے آئے ہیں پھر واپس ہم وہیں جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور ان فرشتوں نے ایسے پکڑا جیسے بچے اٹھاتے ہیں نا، ہاتھ نیچے ڈال کر کے ایسے اٹھایا اور لے جا کے جنت میں رکھ دیا۔ تو وہ عمل کے ذریعے پہنچا تھا، عمل پہ گھمنڈ اور ناز تھا، وہ اللہ نے اسے قبول نہ کیا، اور آدم کو ایسے ہی فضل سے اٹھا لیا تھا اور پھر جنت میں لے گیا، اور پھر جنت سے باہر کیا، پھر خدا نے جنت میں بلا لیا۔ سبحان اللہ، کچھ ایسے لوگ ہیں محنت و مشقت کر کے ولی بن جاتے ہیں، مگر عبد القادر جیلانی ماں کے پیٹ میں 18 پارہ قرآن یاد کر لیا، کون سا عمل کیا، کون سی تسبیح، کون سا وظیفہ ہے؟ ارے یہ خدا کے فضل والے ہیں، عمل کرنے سے وہ تو جو چیز مل جاتی ہے وہ ڈر ہے کبھی ختم ہو جائے، مگر جو خدا کے فضل سے ملتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ عبد القادر جیلانی یہ خدا کے فضل والے ہیں، پیدائشی ولی ہیں، ماں کے پیٹ میں 18 پارہ کلام پاک کو آپ نے یاد فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے سنا نہیں، آپ کے والد نے ایک سیب کھا لیا، سنیے غور سے، سیب کھا لیا، بہتا ہوا گرا پڑا۔ اچھا گرا پڑا سامان کوئی کھا لے تو یہ مباح ہے، حرام نہیں ہے۔ جو باغیچہ والے ہیں وہ بھی سنیں، شریعت میں یہ روایت ہے، شریعت میں اگر باغیچہ میں کوئی پھل پھول لگا ہو، آم، لیچی، پیڑ پودے، جو گر کے نیچے پڑ جاتا ہے وہ مالک باغان کا حق نہیں ہے، وہ باغیچے والے کا حق نہیں ہے۔ جو پیڑ سے گر کے نیچے آ گیا اس پر غریب کا حق ہے، اس پر فقراء کا حق ہے، اس پر ایسے لوگوں کا حق ہے جو پھل خرید کے نہیں کھا سکتا ہے۔ مگر افسوس پیڑ پودے کا تو توڑ ہی لیتا ہے مکان والا، باغیچے والا، اب جو گرتا ہے وہ بھی ہڑپ لیتا ہے۔ اللہ نے ایسا کر دیا ہے اپنے باغیچہ میں سے کسی فقیر غریب کا حق ہی نہیں ادا کرتا، اب سال میں ایک بار، وہ بھی آیا نہیں تو آندھی بہا لے گیا، نہیں تو ہر سال آتا تھا، اب سال میں 2 سال کے بعد ایک بار نمبر آتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس پیڑ کا حق ادا نہ کیا،
جو گیا پڑا نیچے آ جائے وہ غریب کا ہے، تم اعلان کر دو درخت سے کوئی نہ توڑے، ہاں جو گر جائے پڑ جائے اسے اٹھا کے کھا لے، ہم منع نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اگر تم نے ایسا اعلان کر دیا اسی میں سے کوئی کھانے والا ایسا غریب ہوگا جو اللہ کا ولی ہوگا وہ کھا لے گا، تمہارے گھروں برکتوں کا نزول ہو جائے گا، تمہارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ واہ، تو عبد القادر جیلانی کے والد صاحب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے بیٹا ہوا جا رہا تھا، اٹھا کے کھا لیا۔ ارے دل میں خیال ہوا تو ناجائز تھا، پتہ نہیں کس کا بغیر پوچھے کھا لیا، معاف کرانا چاہیے۔ چل پڑے سیدھے، کچھ دور چلنے کے بعد دیکھا ایک باغیچہ سیب کا جھاڑ سمندر میں لٹکا ہوا ہے، اندر گئے دیکھا تو ایک سفید بزرگ نورانی چہرہ۔ کہا حضرت، کہا کیا ہوا؟ کہا حضور میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کا سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے بغیر پوچھے کھا لیا۔ تو حضرت نے دیکھا ارے گرا پڑا تو کوئی بھی کھا سکتا ہے، یہ کتنا بڑا تقوی شعار آدمی ہے، ایک سیب بہتا ہوا کھا لیا تو معافی مانگنے کے لیے آیا۔ اب یہ حضرت بھی بڑے چالاک، معاف کرانے آئے ہو؟ کہا ہاں، جلدی معاف کیجئے، جلدی معاف کیجئے، میں نے آپ کا سیب کھا لیا ہے، بغیر پوچھے کھا لیا ہے۔ اتنی جلدی کیوں؟ اس سے پہلے کہ یہ ہضم کے سسٹم میں جائے اور ہضم ہو اور خون بنے، یعنی حرام ہونے سے پہلے آپ اسے معاف کر دیں تاکہ جب یہ ہضم ہو خون بنے تو حلال، دل سے گزرے تو خون حلال، رگوں میں دوڑے تو خون حلال، دماغ پہ جائے تو خون حلال۔ جلدی معاف کیجئے۔ معاف کیا مگر ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط؟ کہا ایک بیٹی ہے، لنگڑی، اندھی، لولی، ایسی ویسی، اسے شادی کرنی۔ اللہ اکبر، مولانا صاحب بول رہے تھے ایک نظر دیکھ لو، ایک نظر دیکھ لو، اور ایسی بات رکھ دی گئی، ہاں ٹھیک ہے معاف ہے مگر ایک شرط، ایسی بیٹی ہے لنگڑی لولی، نکاح کرنا ہے۔ اب جب سب کچھ بتائیے دیا تو اور کیا دیکھنے جائیں گے؟ جب بتائیے دیا لنگڑی لولی ہے اور کیا دیکھنے جائیں گے؟ یا اللہ، ایک سے اور یہ اندھی لنگڑی لولی زندگی بھر کا سوال، اور دیکھ کر شادی کر رہے ہیں۔ ارے وہ غوث اعظم کا والد ہے، اندھی لنگڑی لولی کو بھی اپنے نکاح میں قبول فرما لیا ہے، بغیر دیکھے قبول فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر، شرط کے مطابق نکاح ہو گیا، بس بتا دیا حضرت نے، بس وہی روم ہے، آپ جائیے۔ جیسے ہی قدم رکھا دیکھا رے 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 حسین و جمیل، خوبصورت آنکھ، چہرے، ہونٹ بڑے نظم و نازک سے پلٹے واپس۔ حضرت ہاں کیا ہوا؟ آپ نے تو کہا تھا اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، ایسی ہے ویسی ہے، میں تو وہاں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، میں اس خیال سے واپس آیا، ایک سیب کھایا تو یہ مصیبت، اور پتہ نہیں یہ کون سی کنیز ہے جہاں میں جا رہا ہوں، کون سی خاتون ہے جہاں میں داخل ہوں، کہیں دوسری مصیبت نہ آ جائے، میں واپس آ گیا۔ حضرت نے کہا، آپ کے حضرت موسیٰ جنگی دوست ہے نا عبداللہ سومری نے کہا، ابو صالح وہ تمہاری بیوی ہے؟ تو آپ نے تو ایسا کہا ہاں، آنکھ سے اندھی اس لیے کہا کبھی اپنی آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، ہاتھ سے لونی اس لیے کہا کبھی اس ہاتھ سے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ سبحان اللہ، قدم سے لونگی لنگڑی میں نے اس لیے کہا اس قدم کو شریعت کے مطابق ہی باہر گھر سے نکالی ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اللہ اکبر، کان سے بہر اس لیے، اس کان سے اللہ اور رسول اور سچی باتوں کے علاوہ کچھ نہیں، زبان سے بولنے اس لیے اچھی باتوں کے علاوہ کوئی بری بات نہیں۔ اے ابو صالح، یہ تو تمہاری ہی بیوی ہے، تمہارا نکاح اسی کے ساتھ میں نے کر دیا ہے۔ میرے دوستوں، جب اپنے وقت کا تقوی شاعر، نیکوکار، پرہیزگار ابو صالح جیسا نوجوان ایک سیدہ عابدہ صابرہ راقیہ حضرت فاطمہ ام الخیر کے ساتھ جب ان دونوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے تب شیخ عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر پیدا ہوئے یا رسول اللہ پیدا ہوئے اللہ 18 پارہ قرآن پیٹ میں یاد کر لیا. کیا اثر, کیوں ایک سیب بغیر اجازت کے آپ نے اسے لے لیا تھا, اس کو بھی معاف کرا لی. اور ہمارا حال کیا, دکان پہ گئے, کیسا ہے انگور سیب ہے 5 روپے کلو, لے لیا اور کھانے لگے. کھٹا ہے جی, پوچھا نہیں, کھا لیا بغیر اجازت. یہ حرام ہے آپ کے لیے, یہ آپ کے لیے ناجائز ہے. پہلے آپ جائیں, کھانا ہے تو بھائی ایک آپ کا یہ سامان کھا رہا ہوں, کھا سکتا ہوں, وہ کہے ہاں کھائیے. تب نہیں, ہم کیا کرتے ہیں, گئے اور لیا, چھل کے کھایا, لوچی بہت کھٹا لوچی ہے, کس کے باغیچے کا ہے, پر اب کھا لیا آپ نے ناجائز. پہلے پوچھو پھر کہو, بڑا اثر ہوگا. بنی اسرائیل کے ایک جوان کی شادی ہو گئی, بنی اسرائیل کے ایک جوان کی شادی ہو گئی, میاں بیوی. نکاح ہونے کے بعد رات کی تنہائی سے پہلے دونوں نے وعدہ کیا, نہ ہم کوئی گناہ کریں گے نہ تم, نہ ہم کوئی بری بات نہ تم. نہ ہر گناہ سے اس رات میں اس نے توبہ کیا, ہر طرح سے توبہ کر لیا. اور پھر جب قربت کیا تو اللہ کے فضل سے بیٹا ہوا. جب بیٹا ہوا, تھوڑا ہوا 3-4 سال کا, کہ ڈھیلا اٹھا کے آم کے پیڑ پہ مارنا شروع کیا, جھاڑنا شروع کیا, دے دنادن دے دنادن. پڑوسی آیا, آپ کا بیٹا بہت بدتمیز ہے. کیا ہوا, میرے آم کو توڑ توڑ کے گرا دیا, خراب کر دیا. اب یہ دونوں میاں بھی پھر بیٹھ گئے. میں نے تو شادی سے پہلے یہ تہیہ کیا تھا, نہ تم گناہ کرو گے نہ ہم گناہ کریں گے نہ تم. آخر یہ بھی میرا بچہ دوسرے کے پیڑ پہ پتھر کیوں مار رہا ہے, دوسرے کے سامان کو نقصان کیوں پہنچا رہا ہے؟ بتاؤ کون سا گناہ کیا؟ میں نے تو کوئی گناہ نہ کی, تو بتا کون سا گناہ؟ تو بی بی تڑپ گئی, کہاں شوہر نامدار جب وہ پیٹ میں تھا نا, تو اس وقت مجھے پیڑ میں ایک پھل لگا ہوا تھا, تو مجھے کھانے کا بہت جی للچا رہا تھا, بہت مجھے ایک دم تڑپ آ رہی تھی کہ میں کھا لوں, تو میں نے اس کو توڑ کر کے اس کو میں نے کھا لیا جب یہ بیٹا پیٹ میں تھا. اب وہ نوجوان کہتا ہے, بس اسی عمل کی وجہ سے بچہ ایسا آیا ہے, وہ دوسرے کے جھاڑ پہ پتھر مار رہا ہے. تو بچوں کی کوئی غلطی نہیں ہے, یہ تو بڑوں کی غلطی ہے. اگر ماں عبد القادر کے جیسا ہو جائے, اگر ماں قطب الدین بختیار کے جیسی ہو جائے, اگر ماں مخدوم شہر کے جیسی ہو جائے, اگر ماں غریب نواز کی ماں کی طرح ہو جائے, تو ہمارے وطن سے بھی اللہ کا ولی پیدا ہوگا. ہم پہلے سیدھے ہو جائیں, بچہ پیدا ہوتے ہی سیدھا ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اس لیے آج کا ڈاکٹر کہتا ہے جب پیٹ میں بچہ رہے تو اچھا کام کرو, قرآن پڑھو, نماز پڑھو, تلاوت کرو, کیوں اثر اچھا ہوگا. اور اگر پیٹ میں بچہ ہے, کسی کا ٹماٹر چرا لیا, کسی کا پیاز چرا لیا, اور اپنے بڑی بھابھی کا, کیا بولتے ہیں اس کو, اپنے یہاں بڑی بھابھی کو, اس کا چاولے چرا کے پکا لیا, تو پیٹ میں تو بچہ ہے نا, پھر وہ کیا اثر لے کے آئے گا؟ وہ تو وہی اثر لائے گا. جب بڑا ہوگا وہ بھی کسی کا پیاز چرائے گا, وہ بھی کسی کا چاول چرائے گا, وہ کسی کا سامان اٹھا لے گا. تو ماں باپ جب پیٹ میں بچہ لیے رہے, اس وقت اسے ہوشیار ہو کر کے اللہ و رسول کا وہ ذکر کریں. جتنی وہ اللہ و رسول کا ذکر کریں گے, بچہ اتنا ہی نیکوکار بنتا چلا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہی ہے جو ہماری تصویر بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جیسی وہ چاہتا ہے. میرے دوستو, ہر ایک جو آیا ہے وہ خدا کے چہرے پر صورت لے کے آیا ہے, مگر مصطفیٰ کی شان بڑی عجیب ہے. پوچھا, اے جبریل بتاؤ, تو نے میرے جیسا مشرق میں دیکھا ہے, مغرب میں دیکھا ہے, شمال میں جنوب میں دیکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ, میں نے سب کچھ الٹ پلٹ کے دیکھ لیا, ساتوں طرف ساتوں آسمان دیکھ لیا. اے اللہ کے رسول, آپ کے جیسا میں نے کسی کو پایا ہی نہیں ہے. ہر ایک آتا ہے خدا کی مرضی سے, مگر مصطفیٰ جیسی چاہت میں آنے والے تھے خدا نے
ہی بھیج دیا ہے۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو جائیں، ہدیہ سلام پیش کریں۔ اللہم